ذرا سوچے، دنیا کی سب سے ٹھنڈی جگہ، وہاں 1 گھنٹے کے لیے باہر چہل قدمی کرنا کیسا ہوگا؟ یہ کوئی عام واک نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک ایسا تجربہ ہے جو شاید زندگی ہی بدل دے۔ چلیں، ہم چلتے ہیں روس کے شہر یاکوتسک، جہاں سردی کا مطلب ہی کچھ اور ہے۔ جی ہاں، -71.2 ڈگری سیلسیس۔ صحیح سنا، اتنی ٹھنڈ کے ہوا میں لیا گیا سانس بھی برف بن جائے۔ یہ اس علاقے کا ریکارڈ توڑ درجہ حرارت ہے، ایک ایسی سردی جو ہڈیوں میں نہیں سیدھا روح میں اترتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں، اگر ایسی جگہ پر 1 گھنٹہ گزارنا پڑے تو کوئی کیا کرے گا؟ زندہ رہنے کے لیے کیا پلان ہوگا؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، بلکہ یہی تو اس پورے سفر کا اصل چیلنج ہے۔ تو چلیے سفر شروع کرتے ہیں۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں یاکوتسک، اور یہاں پہنچ کر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت امید سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ یہاں آ کر جو سوچا تھا اور جو سامنے ہے، اس کا فرق ایک زبردست جھٹکا دیتا ہے۔ ہمارے راوی کو لگا تھا کہ وہ پوری طرح تیار ہے، لیکن جیسے ہی جہاز سے قدم باہر رکھا، -47 ڈگری کی سردی نے اسے آئینہ دکھا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلط فہمی میں تھا۔ بس وہ ایک لمحہ ہی کافی تھا جب ساری ریسرچ، ساری تیاری بیکار لگنے لگی۔ یہ الفاظ اس پہلے شوق کو بالکل صحیح بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف سردی نہیں تھی، نہیں، یہ تو جیسے ایک بالکل الگ دنیا تھی، ایک اجنبی سیارہ جہاں زندہ رہنے کے سارے قانون ہی بدل گئے تھے، جہاں انسانی جسم کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو اب جب حقیقت سامنے آ گئی ہے تو زندہ رہنے کی تیاری بھی کرنی پڑے گی۔ یہاں عام گرم کپڑے وہ تو بس ایک مذاق ہیں، یہاں جینے کے لیے کپڑے نہیں، ایک کوچ یعنی کہ حفاظتی ڈھال کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں کے لوگ وہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی سیر سپاٹا نہیں، یہ سردی سے ایک جنگ ہے۔ ان کا صاف کہنا ہے 15 منٹ سے زیادہ باہر رہنے کا مطلب ہے فراسٹ بائٹ، شدید درد اور شاید موت بھی۔ اس وارننگ کے بعد 1 گھنٹے کی واک کا پلان تو اور بھی بہت زیادہ خطرناک لگنے لگتا ہے۔ تو یہ ہے وہ کوٹ، وہ ڈھال جو 1 گھنٹے کی واک کے لیے پہنی گئی۔ دیکھیں ذرا، سب سے پہلے ایک تھرمل سوٹ، پھر اس کے اوپر 5 سویٹرز، سوچیں، کئی تھرمل ٹراؤزرز، اون کے جرابوں کے 2 جوڑے، اور پھر خصوصی انسولیٹڈ بوٹس اور دستانے، آخر میں ایک ٹوپی اور اس کے اوپر ایک انسولیٹڈ ہوڈ۔ یہ کپڑے نہیں، یہ زندہ رہنے کا انتظام ہے۔ ایک کے اوپر ایک اتنی تہیں مل کر ایک ڈھال بناتی ہیں جو اس جان لیوا سردی اور جسم کے بیچ کھڑی ہو سکیں۔ چلیں جی، ڈھال تو تیار ہے، اب اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا راوی اس برفیلی دنیا میں 1 گھنٹہ گزار پائے گا؟ آئیے اس ناقابل یقین سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سانس وہ ایک جھٹکے کی طرح لگتا ہے، جیسے پھیپھڑے چیخ اٹھے ہوں کہ یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں بنی۔ جسم فوراً ریاکٹ کرتا ہے اور کھانسی کے ذریعے اس ٹھنڈی ہوا کو باہر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس شہر میں ایک عجیب چیز ہے، ہر عمارت میں 2 دروازے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف دروازے نہیں ہیں، یہ زندگی اور موت کے بیچ ایک بفر زون ہے۔ اندر کی محفوظ گرم دنیا اور باہر کا قاتل ماحول، یہ 2 دروازے ان دونوں کو الگ رکھتے ہیں۔ یہ شہر انسانی ذہانت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہاں زمین ہمیشہ جمی رہتی ہے، اسے پرمافراسٹ کہتے ہیں۔ اسی لیے ساری بلڈنگز پلرز پر کھڑی ہیں تاکہ ان کی گرمی سے نیچے کی برف پگھل نہ جائے۔ پانی اور ہیٹنگ کے پائپ زمین کے اوپر ہیں تاکہ جم نہ جائیں، اور گاڑیاں وہ تو اکثر 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں، کیونکہ اگر بند ہو گئیں تو شاید دوبارہ سٹارٹ ہی نہ ہو۔ یہ شہر بتاتا ہے کہ انسان کسی بھی ماحول میں جینے کا راستہ نکال ہی لیتا ہے۔ سردی کا حملہ اتنا فوری اور اتنا تیز ہے کہ بال، پلکیں، سب کچھ چند ہی لمحوں میں برف میں بدل جاتا ہے۔ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ قدرت کی طاقت کے سامنے انسان کتنا بے بس ہے۔ یہاں وقت کا پیمانہ ہی الگ ہے۔ یہاں وقت منٹوں میں نہیں ناپا جاتا، بلکہ اس بات سے کہ کوئی کتنی دیر گرم رہ پاتا ہے۔ ایک 20 منٹ کا سفر وہ 1 گھنٹہ لے سکتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہر 5 منٹ بعد کسی دکان یا بلڈنگ میں گھس کر خود کو گرم کرنا پڑتا ہے، زندہ رہنے کے لیے۔ اب حیرت کی جگہ درد لے رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ٹانگوں اور پیروں میں مسلسل سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ یہ کوئی معمولی درد نہیں ہے،
یہ جسم کا الارم ہے جو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ حد ختم ہو رہی ہے، اب واپس مڑ جاؤ۔ اور پھر وہ لمحہ آ جاتا ہے جب یہ تجربہ ایک سنگین میڈیکل ایمرجنسی بن جاتا ہے۔ اب درد صرف احساس نہیں رہا، اب یہ ایک جان لیوا خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ ہے اصل خوف کا لمحہ، جب انگلیاں سن ہو جاتی ہیں، جب ان پر سے کنٹرول ہی ختم ہو جاتا ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حد پار ہو گئی ہے جہاں سے شاید واپسی ممکن نہ ہو۔ یہ ہے فراسٹ بائٹ۔ یہ صرف ایک چوٹ نہیں، یہ جسم کا کوئی حصہ ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا خطرہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ خون کی گردش رک جاتی ہے اور آپ کے ٹشوز جم کر مرنے لگتے ہیں۔ اس سے مستقل نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یہاں اس چوٹ کی خوفناک حقیقت سامنے آتی ہے۔ صرف 1 منٹ کے لیے دستانے اتارے گئے اور ہاتھ سفید اور سرخ ہو گئے۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے کنفرم کیا کہ فراسٹ بائٹ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا 10 منٹ اور باہر رہتے تو شاید انگلیاں کاٹنی پڑ جاتی، اور نقصان مستقل۔ اب 0 ڈگری سیلسیس پر بھی درد محسوس ہوگا زندگی بھر۔ یہ چوٹ ہمیشہ یاد دلائے گی کہ قدرت کی طاقت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ اس جان لیوا تجربے نے صرف سردی کے بارے میں نہیں سکھایا، نہیں، اس نے زندگی، زندہ رہنے کی جدوجہد اور قدرت کے احترام کے بارے میں بہت گہرے سبق سکھائے ہیں۔ یہ چارٹ اس بات کو کتنا واضح کر رہا ہے کہ یاکوتسک میں زندگی کتنی الگ ہے۔ عام حالات میں جو واک 20 منٹ کی ہے، وہاں وہی واک 1 گھنٹہ لے لیتی ہے، کیونکہ بیچ میں گرم ہونے کے لیے رکنا پڑتا ہے۔ یہاں ہر قدم ایک چیلنج ہے، اور ہر معمولی سا کام ایک بڑی مہم، جہاں بس زندہ رہنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اس سفر کا نتیجہ شاید سب سے طاقتور ہے۔ کہا گیا کہ اس سردی میں باہر ہونا پارک میں واک کرنے جیسا نہیں ہے، یہ آگ پر چلنے کے برابر ہے۔ سوچیں، قدرت کی 2 سب سے بڑی قوتیں، آگ اور برف، دونوں ہی ایک جیسی تکلیف دہ اور تباہ کن ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کہانی ہمیں انسانی جذبے کی اس حیرت انگیز طاقت کی یاد دلاتی ہے جو کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ قدرت کی بے رحمی اور انسانی ہمت کی ایک ایسی داستان ہے جو کبھی نہیں بھولی جا سکتی۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، وہ لوگ جو یہاں اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں، وہ اس جگہ کو اپنا گھر کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ محبت، مجبوری ہے، یا پھر انسانی جذبے کی وہ ضد جو ہر حال میں جینا سکھاتی ہے؟ اس پر سوچنا